اس مسجد سے میرا بہت پرانا رشتہ ہے. 2005 میں نے یہاں بیانات شروع کیے تھے. 20 سال ہو گئے. 20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا. اس دوران بڑے عروج و زوال دیکھے ہم نے, سیاسی تبدیلیاں دیکھیں, تو اسی حساب سے ہمارے بیانات کے رخ بھی چینج ہوتے رہے. جو وقت کی ضرورت تھی اس حساب سے چلتے رہے بیانات. جنرل مشرف کی حکومت آئی تھی, پھر بہت کچھ ہوا, لیکن ہم چینج نہیں ہوئے بھائی, ہم ویسے کے ویسے ہی. اس وقت بھی 4 شادیوں پہ بات کرتا تھا, آج بھی کرتا ہوں. بہت ڈھیٹ آدمی, 20 سال 4 شادیوں پہ بولنا آسان نہیں ہے. اتنا ڈھیٹ آپ نے اس کائنات میں دیکھا نہیں ہوگا. 20 سال کے بعد تجربہ ہو جاتا ہے کہ میں صحیح بولتا تھا غلط بولتا تھا. تو خیر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, تو میں نے ویسے ہی بیچ میں, کیونکہ جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ 20 سال سے یہ ٹاپک سن رہے ہیں. اس وقت مجھے بہت ملامت ہوتی تھی. یہاں بھی لوگ کہتے تھے خدا کے لیے ہر بیان میں یہ ٹاپک لے آتے, اس کو چینج کرو چینج کرو. میں بولتا ہی رہا. یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, میں ابھی شادیوں پہ بیان نہیں کروں گا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس مسجد سے رشتہ بہت پرانا ہے اور میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں. صحیح, یہ دونوں چیزیں. دلائل کی دنیا میں آپ میرے سامنے کسی چیز کو غلط ہونا ثابت کر دو تو میں مان لوں گا. دلائل کی دنیا میں کوئی چیز اگر غلط نہیں ہے تو بھائی عوام کے کہنے سے, پبلک کے کہنے سے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح نہیں کہا جا سکتا. دیکھو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ حق کی جستجو کا نام کیا ہے؟ اسلام. اگر آپ کے دل میں حق کی جستجو ہی نہیں ہے تو پھر اسلام نہیں, پھر تو آپ بائی برتھ مسلم ہو. ماں باپ مسلمان تھے تو ہم بھی ہو گئے. اصل اسلام کیا ہے؟ حق کی تلاش, اور حق کا حق ہونا جو ثابت ہوتا ہے نا, وہ دلیل سے ہوتا ہے. اور دلیل 2 چیزوں کا نام ہے. ایک مشاہدے سے کوئی چیز ثابت ہو جائے, اور ایک خبر سے کوئی چیز ثابت ہو جائے. دیکھو آپ کہو گے کون سا ٹاپک لے کے بیٹھ گیا, لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اہم مضمون ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ. سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دلیل کو فالو نہیں کرتے, فرضی چیزوں کو ہم اپنا معبود بنا لیتے ہیں. ہندو نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو جو معبود بنایا, ہندو اس کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے, اس کے سامنے مٹھائیاں بھی رکھتا ہے. تو اس دعوے پر ہندو کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ بولو نا, کوئی دلیل نہیں ہے. پھر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کلچر. کیونکہ وہ پیدا ہوا, اس نے اپنی ماں کو دیکھا, اپنے باپ کو دیکھا, اپنے پریوار کو دیکھا کہ سب اسی طرح سے پوجتے ہیں, تو اس نے بھی یہ کام شروع کر دیا. وہ لوگ گائے کو مقدس مانتے ہیں, کوئی دلیل ہے؟ نہیں بھائی, کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی گائے کا دودھ پیتے ہیں تو بھینس کا تو زیادہ پیتے ہیں آج کل لوگ, بلکہ ڈبے کا سب سے زیادہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کوئی دلیل نہیں ہے. جس کو مقدس کہہ دیا وہ مقدس گائے بن گئی, جس کو منحوس کہہ دیا وہ منحوس بن گیا. عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے بعض سوسائٹیز میں. بھائی کل کسی نے مجھ سے سوال پوچھا, جب سے میری شادی ہوئی ہے جاب بھی گئی, حادثات ہو رہے ہیں, یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان, تو آپ بتاؤ ایسے موقع پہ لوگ کس پہ بلی ڈال دیتے ہیں؟ آنے والی عورت پہ. بھئی یہ منحوس ہے, اس کے آنے سے یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. تو کیا یہ دلیل کی بیس پہ کہتے ہیں؟ ہے بھائی, کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی یہ نقصان تو ہونا ہی تھا, اتفاق سے اس ٹائم پہ ہو گیا جس ٹائم پہ وہ آئی ہے, اور اس کی قسمت خراب نکلی. میں جاتا ہوں لوگوں کی دکانوں کا, بعض دفعہ ریلیشن کی بیس پہ افتتاح کر لیتا ہوں. کوئی میرا کمیشن نہیں ہوتا, نہ میں کمرشل یوز ہوتا ہوں. وہ بہت ہی قریبی ہے, چل بھائی جا کے ربن کاٹ لو, جاننے والا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا, میں کسی کنٹری میں گیا, کسی دوست نے بلایا, میرے جانے کے بعد اس کا کاروبار چمک گیا, دنا دن نوٹ آنے لگے. اس نے کہا یار مفتی صاحب آپ کے قدم مبارک ہماری دکان پہ پڑے ہیں
اور ہمارا بزنس دے دنادن، آپ کائنڈلی دوبارہ آ جائیں. میں نے کہا بھائی صاحب یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ تیرا کاروبار چمک گیا. میں تیری دکان میں آتا، اگلے دن خدا نخواستہ آگ لگ جاتی، تو نے ڈال دینا تھا مفتی صاحب کے قدم کی معاذ اللہ نحوست ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. ایسے لوگوں سے میں بہت ڈرتا ہوں. عقیدت کی بیس یہ نہیں ہونی چاہیے وہ آئے تو فائدہ ہو گیا، وہ نہیں آئے تو نقصان ہو گیا، یا وہ آئے تو نقصان ہو گیا. بھائی یہ بیس نہیں ہونی چاہیے. اسلام میں مبارک کسے کہتے ہیں، منحوس کسے کہتے ہیں، اس کا پوری ایکسپلینیشن ہے، پوری ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے. ہو سکتا ہے کسی نیک آدمی کے جانے سے آپ کا کاروبار چمک جائے، یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کوئی اتفاق سے حادثہ آنے والا ہوتا اور حسن اتفاق سے ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں. وہ آگ لگنی تھی، وہ میری غلطی کہ میں پہلے چلا گیا تو اس کے بعد لگ گئی، تو میرے کھاتے میں ڈال دیں گے. تو دلیل کے بغیر کسی بھی چیز کو فالو کرنا، یہ کام آپ کو اسلام کے قریب لانے کے بجائے اسلام کے دور لے جائے گا. اچھا، جو طبقہ سب سے زیادہ دلیل کرتا ہے نا، ہم ہر چیز دلیل سے مانتے ہیں، وہ طبقہ ہے جو مذہب کو فالو نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں مذہب کو نہیں مانتے، دلیل سے ہم بات کو مانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکولر لوگوں کا طبقہ، وہ کہتے ہیں مذہبی لوگ جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، دیکھا ویکھا تو ہے نہیں، دلیل سے ثابت کرو. اور یہ سیکولر لبرل طبقہ سب سے زیادہ دلیل کی مخالفت کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ لوگ سب سے زیادہ دلائل کے خلاف ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے بہت بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ یا تو یہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. او بھائی یہ کائنات کیسے بن گئی، آنکھیں کیسے بن گئی، ناک کیسے بن گئی، لمبی پھینک دی کہ خود بخود بنی ہے. یہ آپ کو پتا ہے بچے کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، اس بچے کی آنکھیں ایک دم پوری بنتی ہیں. انگلیاں تو گرو کرتی ہے نا، پہلے نہیں ہوتی، چھوٹی ہوتے تھے. آنکھ کے سارے پرزے ایک ساتھ بنتے ہیں، ایک ساتھ بنتے ہیں سارے پرزے. آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہے. ڈیجیٹل کیمرے میں لینسز کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے یا بے انتہا مشکل کام ہے؟ بولو. بے انتہا مشکل کام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ڈیجیٹل کیمرہ بناؤں اور میں دو لینسز کو ٹھک کر کے ٹھوکوں اور میں بول لے بھائی، نا اس میں بڑے بڑے ماہرین انجینئرز ہیں جو ان لینسز کو ایسا فٹ کرتے ہیں کہ ذرا سا بھی لینس دائیں بائیں ہوا تو آپ کو ایک کے 2 یا 3 یا 4 نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یا دھندلا نظر آئے گا آپ کو. ایسی خاندانی ایڈجسٹمنٹ ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں کی ہوتی ہے. خود یہی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ یہ بنا نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے. لیکن آپ ان احمقوں اور بے وقوفوں سے دیکھ لو، کہتے ہیں ہم سائنس کو مانتے ہیں. ہم کس کو مانتے ہیں؟ سائنس. ہم خدا کو نہیں مانتے، سائنس کو مانتے. آپ کو پتا ہے، امید ہے آپ کو پتا ہوگا انشاءاللہ. کیا پتا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ پتا ہے کراچی کا بیڑا غرق ہوا ہے، یہ تو سب کو ہی پتا ہے بھائی، اور فیوچر میں کوئی چانس نظر بھی نہیں آ رہا ہے. خیر، دیکھو یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اوریجنل میں کیسی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اللہ نے ہمارے جو ریسیپٹر لگا دیے نا، جو سسٹم ہماری باڈی میں انسٹال کر دیا ہے، تو یہ اللہ ہمیں جو چیز جیسی دکھانا چاہ رہا تھا ویسی نظر آ رہی ہے. حقیقت کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. تھوڑا آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. ہمیں جو کلر لال رنگ کا نظر آ رہا ہے، کیا وہ واقعی میں لال ہے؟ یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہماری آنکھ میں جو سسٹم لگا ہوا ہے وہ اس کو لال کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. یہی کوئی اور مخلوق جب یہ کلر دیکھتی ہے، کوئی بکرا دیکھتا ہے، کتا دیکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو لال نظر نہ آ رہا ہو، اس کو پیلا نظر آ رہا ہو. تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ لال ہے یا پیلا ہے یا نیلا ہے؟ یہ قیامت تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ نے ہماری آنکھ میں ایک سسٹم لگا دیا کہ جب
اس ٹائپ کا کوئی کلر ہوگا تو ان کو لال نظر آئے, تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ اس کائنات کو ایکسپلین کرنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. ہماری زبان میں جو ذائقے ہیں, اتنی سی گوشت کا لوتھڑا ہے, اس میں سینکڑوں ذائقے ہماری زبان چیک کر کے بتا دیتی ہے کیا ذائقہ یہ. وہ بھی اصل میں ہمارے دماغ کا کھیل ہے سارا. ہماری زبان میں جو ریسیپٹر لگے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ کڑوا ہے, یہ میٹھا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جانور کی زبان کڑوے کو کڑوا ہی بتا رہی ہو, میٹھے کو میٹھا ہی بتا رہی ہو سکتا ہے اس کی زبان میٹھے کو کڑوا اور کڑوے کو میٹھا بتا رہی ہو. تو فیصلہ کون کرے گا کہ جو حقیقی میٹھا ہے وہ واقعی میں میٹھا ہے یا واقعی میں کڑوا ہے؟ 2% کی انسان کی اوقات نہیں ہے, 2% کی. اور فنٹر اتنا بنا ہوا ہے, تکبر اتنا ہے کہ بنانے والے کا انکار کر دیا اس نے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اسلام نام ہے دلیل کو فالو کرنے کا. کس کا نام ہے؟ بولو, دلیل کو. کیوں؟ دلیل کی بیس پہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برحق. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مذہب اور دلیل دو متضاد چیزوں کے نام بن چکے ہیں. جتنا بڑا مکھنچو ہوگا نا پھینکے گا, وہ اتنا بڑا مذہبی رہنما کہلائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ حضرت جی نے فرمایا, بس فرما دیا, حضرت جی پھینکتے رہے جو بیٹھ کے. کوئی پوچھنے والا حضرت جی سے نہیں ہے کہ کیا دلیل ہے اس کی. پھونکو والی سرکار کو دیکھ لو, ہمارے بیان میں رش زیادہ ہوتا ہے یا پھونکو والی سرکار کے؟ بولو نا یار, آپ لوگ ڈرو نہیں, کوئی پھونک نہیں لگے گی آپ پر. بولو نا, پھونکو والی سرکار. میں بات کر رہا ہوں دلائل سے, وہ بات کر رہا ہے پھونکو سے. رش کس کے پاس زیادہ ہے؟ بولو پھونکو. پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے؟ پھونکو والی سر. عقیدت محبت کی بیس پہ. تو قوم کی نفسیات جو بن چکی ہے نا, وہ یہ بن چکی ہے کہ جو بندہ دلیل سے بات کرے گا اس کی نہیں ماننی ہے, جو روحانیات میں آپ کو لے کے جائے گا, ہوائی باتوں میں, جن چڑیل بھوت حصار. کل ایک صاحب نے مجھے بتایا مجھ سے جنات باتیں کرتے ہیں. کرتے ہوں گے بھائی, میں یقینی انکار نہیں کر سکتا, لیکن 99% میں نے کہا آپ کو اسی نفسیاتی ڈاکٹر جو اچھا سا ہو نا اس سے علاج کرائے, آپ میڈیسن لیں, آپ کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. کیونکہ مجھے پتا ہے تھوڑے دنوں میں انہوں نے کوئی روحانی پیر بن جانا ہے, تھوڑے دنوں میں لوگ یقین کریں گے. ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, دماغی توازن خراب ہو چکا ہوتا ہے, اور عامل جتنے بھی ہیں کوئی ایک عامل دکھا دو جس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہو, اور جتنا پاگل ہوگا اس کو فالو اتنا زیادہ کیا جائے گا, کیونکہ اس کی باتیں عقل سے بالاتر ہوں گی. تو لوگ کہتے ہیں حضرت بہت پہنچے ہوئے, ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ پہنچے ہوئے ہیں نا, سمجھ میں آ رہی ہوتی تو پھر تو ہمارے جیسے انسان ہے بھائی. لیکن یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی, بہت پہنچے ہوئے. اس کا مطلب کہ بھائی جتنا بڑا بے وقوف انسان ہو اور جتنا لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہو, اس کا منجن بکتا نہیں ہے. لیکن اگر وہ مذہب کا لیبل لگا لے تو پھر منجن بکتا ہی اسی کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک بات خوب اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام کس چیز کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے؟ دلیل.